اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ اس دور کا واقعہ ہے جب بصغیر پر انگلستان کی حکومت تھی۔ ایک انگریز تاجر کی مسجد میں ہر روز آمد و رفت ہوتی تھی۔ وہ جب مسجد واقعی میں آتا تھا، بڑے شوق سے وضو کرتا اور انکساری سے نماز پڑھتا، بہت دیر تک سجدہ میں گرا رہتا اور ایسی معبود بیت کے ساتھ دعا کرتا کہ پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کے سوز و گداس کو محسوس کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ایک دن مسجد کے امام صاحب نے پوچھا کہ آپ کے قبول اسلام کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نماز تو میں پہلے بھی قبول اسلام سے پڑھتا تھا، میں نے اس اسلام کو تو بعد میں قبول کیا۔ امام صاحب نے حیران ہو کر کہا، یہ بڑی عجیب بات ہے، میں سمجھ نہیں سکا، آپ ذرا تفصیل سے بتائیں گے اسلام سے پہلے نماز تک آپ کی رسائی کیسے ہوئی؟ انگریز نے کہا، میرے قبول اسلام کا واقعہ یقیناً بڑا عجیب ہے۔ وہ اس طرح کے 1912 میں مشرقی افریقہ میں برطانیہ کے علاقہ کینیا میں آباد ہوا اور وہاں میں نے ایک بڑا کاروبار سیٹ کر لیا۔ پروٹیسٹنٹ عیسائی تھا اور اپنے عقیدے میں بہت سخت تھا۔ عیسی علیہ السلام کے پیغام پر حد درجہ مطمئن تھا۔ اگرچہ کاروبار میں میرے وقت کا بڑا حصہ بیرون ملک کے سفر میں گزرتا تھا، لیکن کاروبار کے سخت مصروفیات میں بھی مجھے جلسوں کی شرکت سے بعد نہ رکھتے تھے۔ انجیل کا ایک نسخہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا اور میرا یہ ایمان تھا کہ میری روح کا زیور یہی ہے۔ اس دوران میں نے وہاں پہلی مرتبہ اسلام کی تاریخی جگہوں کی سیر کی۔ میں دریائے نیل دیکھ کر فرعون کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے آگاہ ہوا۔ میں نے وہاں کے مشہور تاریخی اور دینی ادارے جامع ازہر کی زیارت کی، مسجد محمد علی کبیر، مسجد محمد حسین اور مسجد سیدہ کو دیکھا۔ اس زیارتوں کا میرے دل پر خاص اثر ہوا۔ اس کے بعد میں کثرت سے مصر جانے لگا۔ ایسا ایسا میری یہ حالت ہو گئی کہ جب بھی کاروبار سے ذرا فارغ ہوتا تو ایک اندرونی جذبہ میرے دل کو پکڑ لیتا اور مجھے اسلامی مسجدوں میرے لے جاتا۔ میں وہاں خدا پرستی کی کچھ ایسی دل نواز کیفیتیں دیکھتا کہ جن سے دل کبھی سیر نہ ہوتا تھا۔ وہاں ایک شخص ایک اونچے مینار پر کھڑا ہو جاتا، اذان دیتا، جس سے مسجد کی فضائیں جمنے لگتی تھیں۔ اس کے بعد امیر اور غریب، گورے کالے، چھوٹے بڑے مسجد میں داخل ہوتے اور جوتے اتار کر ننگے پاؤں پانی کے حوض کی گرد بیٹھ جاتے۔ پھر یہ لوگ اپنا ہاتھ پاؤں کئی مرتبہ دھو کر صاف کر لیتے۔ اس کے بعد سب لوگ قطار بنا کر مسجد کے اندر بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد اقامت کر جاتی اور تمام حاضرین نہایت ہی ادب و وقار سے صفیں بنا لیتے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے میدان جنگ کی منظم اور صفیں یاد آ جاتی۔ پھر نماز شروع ہو جاتی اور تمام مسجد میں ہیبت و جلال اور سکون کی کیفیت چھا جاتی۔ پھر دل کو چھونے والے رکوع سجود کے مناظر میری آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ملتے تھے۔ یہ مناظر مجھے بہت دلکش لگتے اور یہ کہ جس شخص میں ذرا بھی عقل احساس موجود ہوا ہو وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی تھی اور انسان محسوس کرتا تھا کہ گویا اس نے دنیا سے بلند ہو کر کسی دوسرے عالم میں کھینچا جا رہا ہے۔ سچ پوچھیے، نماز کی دلکشی اور جذبیت کا اثر گویا جادو کی طرح میرے دل پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ نماز کے امن کی خوش نمائی نے میرے دل کو ہر روز مسجدوں میں لے جانے لگا اور یہ کاش کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو سکتا۔ صفے باندھے تو میں خیال کرنے لگا، اے کاش میں بھی دوڑ کر ان کے ساتھ مل جاؤں۔ سجدے میں گر پڑتے تو میرا دل بیٹھ جاتا کہ میں ان کے ساتھ کیوں شامل نہیں۔ آخر میرے دل میں خیال آیا کہ ایک بار میں بھی نماز پڑھ کر تو دیکھا کیسے روحانی سکون ملتا ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ نماز پڑھی تو مجھے ایسا روحانی سکون ملا جو زندگی میں مجھے کبھی نہ ملا۔ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اب میں مسجد میں خوشی کے ساتھ داخل ہوتا ہوں، لیکن جب نماز کے بعد واپس لوٹتا تو محسوس کرتا تھا گویا دوسروں کا دامن مراد پھولوں سے بھرا ہوا اور میرا دامن خالی ہے۔ اسلام کی کشش میرے دل میں بنے لگی اور میرے آبائی عقائد میں ضعف آنا شروع ہو گیا۔ نیکسٹ دل کے چین کو شکوک کے کانٹوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میری تو یہ تمام کوششیں بیکار ہو جاتی تھی۔ میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی علوم کی خواہش غالب آ گئی اور اب میں مطالعہ اسلام کے لیے بہت بے چین ہو گیا۔ میں اسلامی تعلیمات کا بڑے غور سے مطالعہ کرنے لگا۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے عربی زبان ضرور سیکھنی چاہیے۔ اس ظلم کئی سال گزر گئے، جس قدر اسلام کے متعلق میری بحث و تحقیق کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اسی قدر میری روحانی پیاس بڑھتی چلی گئی۔ آخرکار میں پوری طرح اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک دن میں نے اذان سنی، یہ ناگہاں کسی چیز نے میرے دل کو کھینچا۔ میں امام صاحب کے پاس گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب میں پورے طور پر مسلمان ہوں اور میری رائے ہے کہ کوئی دین اور مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اسلام ہی سچا مذہب ہے اور سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی۔ انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں جب پوری دنیا پر اسلام غالب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین، اگر ہماری یہ تحریر اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور شیئر کر دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ہمارے چینل سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، مگر ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہو جائے گی۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔